خروج دجال وہ موضوع ہے جس پر احادیث اور روایتوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ ہر امت کی نبیوں نے اپنے قوم کو دجال سے آگاہ کیا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ اپنی امت کو دجال کی آمد کی خبر دی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں جس نے دجال سے ملاقات کی تھی۔ اس کا نام تمیم داری تھا اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق کی اور ایک طویل خطبہ دیا۔ فاطمہ بنت قیس روایت کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نماز پوری کر دی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین گرامی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک دن نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک لیا اور آپ منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اس بات کے لیے جمع کی کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ ہم نے وہاں ایک گرجا دیکھا جس میں سے ایک آدمی کی آواز آ رہی تھی۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تو کون ہے؟ وہ بولا، پہلے تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں۔ اس نے کہا، یہ بتاؤ کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کجوروں میں پل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحریہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زور شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ چشمہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کی پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لے۔ نبی آخر الزمان کی بعثیت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کی چھلانگ لگائی، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس روایت کی راوی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے کر کے بتایا کہ دیکھو وہ بحر شام مشرق کی جانب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دن دجال کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا، وہ کب نکلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عمارتیں مضبوط و مستحکم بنائی جانے لگی اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے زینت کرنے لگی۔ میں نے کہا، جب ایسا ہو جائے تو پھر کب نکلے گا؟
فرمایا جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگے اور لوگ زنا وغیرہ گناہ کرنے لگے، میں نے پوچھا جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا؟ ارشاد فرمایا جب میری امت نبیس کے بجائے شراب کو حلال سمجھنے لگے اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے تب پیدا فرما دیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے، یہ بھی بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیت حفظ کر کے ان کا ورد کرتا رہا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔